بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے قومی اسمبلی کے کینڈیڈیٹ میاں شاہد عباس صاحب ان کو اور ہمارے PP 148 کے کینڈیڈیٹ خواجہ عبدالرحمان صاحب کو اور ہمارے بڑے بھائی آغا عباس قادری صاحب, میری بہن رقیہ سلیم صاحبہ, زون پریزیڈنٹ اشرف بلّہ صاحب, طارق بھٹو صاحب اور آج کے میزبان فضل لائی صاحب اور آپ تمام لوگ جو میری مائیں بہنیں, میرے بھائی نوجوان سب یہاں آئے ہیں, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کو سلام پیش کرتا ہوں. بات آپ لوگ تمام پیپلز پارٹی کے ہیں, اس علاقے کے ہیں, اس حلقے کے ہیں. آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے کارنامے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو صرف اب یہ کرنا ہے کہ جو ماضی پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان کے لیے کیا وہ تمام ملک کے تمام جماعتوں کو پتہ ہے, لیکن آپ کو اب یہ شعور آنا چاہیے کہ آنے والا جو وقت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے. لہٰذا آپ اپنا جو ووٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ واحد جماعت ہے جو اس ملک کی بقا کے لیے, سلامتی کے لیے, اب آپ جیسے ہم جیسے مڈل کلاس لوگوں کے لیے انہوں نے ہمیشہ اس ملک کی بھلائی کے لیے کام کیا ہے. جیسا کہ ہمارے ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری بتا رہے تھے کہ ایٹم بم سے لے کے میزائل ٹیکنالوجی اور میزائل ٹیکنالوجی سے لے کے صوبوں کو خود مختاری, سی پیک اور پھر بلاول صاحب کا جو عرصہ وزارت خارجہ کا گزرا ہے اس میں پاکستان کو گرے لسٹ میں سے نکالنے کا جو فرائض انجام دیے ہیں ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دیے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب لاہور سے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں حلقہ NA 127 سے. میں سب سے پہلے آپ لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ حلقہ 127 میں آپ لوگوں کے رشتہ دار رہتے ہوں گے, آپ ان سے بھی یہ بات کریں, ان کو بھی یہ اس چیز پہ مائل کریں کہ وہ بلاول صاحب کو ووٹ ڈالیں. کیوں کہ آنے والا مستقبل نوجوانوں کا ہے, آپ کا ہے, ہمارے بچوں کا مستقبل بلاول صاحب کے ہاتھ میں ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہے, نہ کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو اداروں پہ حملہ کرتے ہیں, جو سڑکیں بنا کر کمیشن کھاتے ہیں اور جب ملک کو مصیبت پڑے تو ملک سے وہ بھاگ جاتے ہیں اور پھر پیراشوٹ کے ذریعے واپس آتے ہیں اقتدار لینے کے لیے, دولت کمانے کے لیے, صرف تخت شاہی پہ بیٹھنے کے لیے, نہ کہ آپ جیسے لوگوں کو, آپ جیسی عوام کی خدمت کے لیے. ان کے اندر کوئی خدمت کا جذبہ نہیں ہے, ان کو صرف چاہیے اقتدار چاہیے, ان کو صرف چاہیے کمیشنیں چاہیے, ان کو صرف چاہیے اپنی عزت چاہیے. نہ تو ان کو ملک کا پتہ ہے, نہ غریب عوام کا پتہ ہے. نواز شریف کا گھر ماڈل ٹاؤن میں, اس کے ساتھ کرسچن کمیونٹی رہتی ہے, اس کے ساتھ ہمسائے. آپ ایریے میں چلے جائیں, میرا چیلنج ہے کہ جو بندہ نواز شریف چوتھی دفعہ ملک کا وزیر اعظم بننے کی خواہش رکھ کے آیا ہے, اس کو پہلے اپنے ہمسائے کا حقوق تو دینا چاہیے. وہ ملک پورے کو کیا سنبھالے گا؟ اس کا ہمسایا بیچارہ بجلی سے بیٹھا ہوا ہے, گیس سے بیٹھا ہوا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں پورے ملک کو سنوار دوں گا. لعنت ہے ایسے لیڈر پہ جس کا ہمسایا اس سے کچھ نہیں ہے. لعنت ہے ایسے لیڈر پہ جو ملک کے اداروں پہ حملہ کرتا ہے. لعنت ہے ایسے لیڈر پہ جو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بغاوت کی سوچ دیتا ہے نوجوانوں کو, جس نے بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا, جس نے بد اخلاقی کا سبق دیا نوجوانوں کو. میں آپ لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ آئیں, زرداری صاحب کا حوصلہ دیکھیں. جب محترمہ شہید ہوئی تو انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا. انہوں نے اپنے کسی کارکن کو یہ نہیں کہا
کہ جائیں عدالتوں پہ حملہ کریں, جائیں عدالتوں پہ حملہ کریں, جائیں لوگوں کی امانات گاڑیاں توڑیں, دکانیں لوٹیں. نہیں, زرداری صاحب نے بالکل حوصلے سے کام لیتے ہوئے اس ملک کی سلامتی کے لیے انہوں نے جمہوریت کا اعلان کیا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. لہذا میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ ان لوگوں کو دیکھیں جن کے حوصلے بڑے ہیں, جن کے کردار بڑے ہیں. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی شہیدوں کی جماعت ہے, کسانوں کی جماعت ہے, آپ لوگوں کی جماعت ہے, ہماری جماعت ہے. بھٹو صاحب سے لے کے بی بی شہید تک ان کے گھر میں شہادتیں ہوئی ہیں. اس پارٹی کو جتنا دبایا گیا ہے یہ پارٹی اتنی اوپر کے سامنے آئی ہے. آج پھر آپ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ نظر نہیں آ رہے. نون لیگ کے جو لوگ ہیں, جو قیادت ہے, وہ گھر گھر آتی ہے. آپ نے کبھی ان سے یہ سوال کیا ہے کہ نواز شریف کہاں رہا اتنے سال جب ملک کو اس کی ضرورت تھی؟ نواز شریف کہاں رہا اتنے سال؟ نواز شریف کے بیٹے کہاں ہیں؟ شریف کے بیٹے کہاں ہیں؟ آپ نے کبھی ان سے سوال کیا ہے؟ نہیں. آپ لوگوں کا یہ حق بنتا ہے کہ ان سے یہ بات پوچھیں. ہم لوگ ادھر کے ہی رہنے والے ہیں, میاں شاہد عباس صاحب یہیں کے رہنے والے ہیں. ہمارے گھروں میں بھی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, ہمارے گھروں میں بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے, ہمیں بھی جو ہے بل دینے پڑتے ہیں. یہ لوگوں کو بل نہیں دینے پڑتے. جب یہ اقتدار میں آتے ہیں ان کے ٹی اے لگ جاتے ہیں, ان کے پاس سرمایہ دار ہیں ان کی کمپین کرنے کے لیے. آپ پورے علاقے میں دیکھ لیں, سب سے زیادہ فلیکسنگ بورڈ ان کے لگے ہوئے ہیں. یہ پیسہ کس کا ہے؟ یہ پیسہ ہمارا پیسہ ہے, یہ پیسہ آپ کا پیسہ ہے. آپ اپنے ووٹ کا صحیح حق استعمال کریں. میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ کو پتا ہے کہ ووٹ ڈالنے کا حق کس نے دیا, کس نے دلوایا پاکستانی قوم کو؟ میرا یہ سوال ہے آپ لوگوں سے, بتائیں. کسی دوست کو پتا ہے؟ یہ حق بھٹو صاحب نے دلوایا. لہذا ہم اپنا حق واپس لینے آئے ہیں آپ سے. آپ ہمارا حق ہمیں دیں. آپ کے پاس ہماری امانت ہے, آپ کے پاس بھٹو صاحب کی امانت ہے. آپ کو ووٹ بھٹو صاحب نے دیا, حق دیا کہ آپ عوام ووٹ ڈالے اور صحیح اپنا چناؤ کریں, اپنی قیادت کا جو اس ملک کو سنبھال کے آگے لے کے جائیں. آج کے دن میں یہ عزم لے کے الیکشن میں اترا ہوں. جیسا کہ دیکھیں, میں شالمی چوک کا رہنے والا ہوں. اس دل کے اندر آ رہی تھی بار بار اس عمر میں کہ یار اس ملک کو کیا دے کے جانا ہے, میں نے اپنے بچوں کو کیا دے کے جانا ہے. میں افورڈیبل نہیں ہوں کہ میرے بچے انگلینڈ چاہ کے رہیں, میں افورڈیبل نہیں ہوں میرے بچے امریکہ شفٹ ہو جائیں. میں نے ادھر ہی رہنا ہے, میرے بچوں نے ادھر رہنا ہے. لہٰذا اس عزم سے میں نکلا ہوں کہ آپ کے بچوں کی خاطر, اپنے بچوں کی خاطر اس ملک کو سنوارنا ہے, تاکہ آنے والی نسلیں ہمیں یاد رکھیں کہ کوئی شخص آیا تھا, اس نے اپنا فرض ادا کیا. چاہے شہادت مل جائے مجھے وہ بھی قبول ہے. میں اپنے شہید پانی پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو محترمہ شہید, جیسے میں بھی شہید ہونا چاہتا ہوں اس ملک کے لیے جیسے وہ شہید ہوئے ہیں, لیکن میں اس ملک کی بہتری کے لیے کام کروں گا انشاءاللہ تعالی. میں آخر میں ایک شعر بول کر اپنی بات مختصر کروں گا. میں ایک سوچ ہوں جو ذہنوں میں گھر بناؤں گا, میں ایک سوچ ہوں جو ذہنوں میں گھر بناؤں گا, میں ایک دور ہوں جو صدیوں پہ پھیل جاؤں گا. بہت شکریہ.